کے امراض سے شفا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہماری عادتیں پروگرام آپ مدنی چینل کی اسکرین پر براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ آپ سبھی کو مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک کی برکت سے ہم سب کی بلا حساب بخشش اور مغفرت فرمائے۔ ہماری عادتوں پر جو ہے وہ گفتگو چل رہی ہے۔ نگران شورا ہمارے ساتھ ہیں، اللہ پاک ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ سیدی، چونکہ گھر کے حوالے سے کافی مضامین ہو چکے ہیں، تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گھر کے باہر کے جو حالات معاملات ہیں ان کو بھی ذرا کنسیڈر کیا جائے، دیکھا جائے۔ وہ افراد جو ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں یا ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، فلیٹس میں رہتے ہیں، جیسے ایک بڑی جو ہے وہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اس میں فلیٹ ہیں، ان میں بھی رہنے والی ایک بڑی تعداد ہے، کم لوگ نہیں ہیں۔ تو ان میں جو دیکھا جاتا ہے کہ ایک طبقہ ہوتا ہے کہ جس کی عادت میں شامل ہوتا ہے کہ یہ مینٹیننس وقت پر جو ہے وہ نہیں دیں گے۔ اب پانی کا بل ہے وہ بھی بھرنا ہے، بجلی کا بل ہے وہ بھی بھرنا ہے، لائٹیں بلڈنگ میں چل رہی ہیں ان کا بل بھی جو آیا ہوا ہے وہ بھی بھرنا ہے۔ اچھا، کچرا اٹھانے والا ہے تو اس کو بھی ظاہر سی بات ہے پیسے دینے ہیں۔ یعنی بلڈنگ اور اس کے مصارف بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پیسے جو ہے وہ یا تو دینے نہیں ہوتے، یا لیٹ دینے ہوتے ہیں، یا پھر دیتے ہیں تو پھر پورے نہیں دیتے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یہ صرف بلڈنگوں میں نہیں ہوتا، اب چونکہ سوسائٹیاں بھی بن رہی ہیں جی، تو سوسائٹیوں کے مینٹیننس کے بھی ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جب آپ نے ایک جگہ پر فلیٹ خریدا یا سوسائٹی میں کوئی مکان خریدا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ماہانہ ایک مینٹیننس ایکسپنسز بھی ہے اور وہ آپ معلوم کر لیتے ہیں کہ آج اگر مساقت و لفٹ والی یا جنریٹر والی یا اس طرح کی اگر کوئی بلڈنگ ہوتی ہے تو وہاں کچھ مینٹیننس زیادہ ہوتا ہے، اور جو ایک پوش سوسائٹی ہوتی ہے اس کے مینٹیننس کے بھی ایکسپنسز کچھ زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک جنرل بلڈنگ ہوتی ہے اتنا بڑا، وہ اس میں اتنا وہ فیسیلیشن نہیں ہوتی، اتنا فیسیلیٹ نہیں کیا گیا ہوتا، تو اس کا بھی مینٹیننس اور صاف صفائی کا تو ہوتا ہی ہے، وہ تھوڑا ہوتا ہے۔ تو آپ معلومات کر کے ہی آئی تھنک کہ گھر لیتے ہیں کہ یہاں پر ماہانہ کتنا دینا پڑے گا۔ اب چونکہ یہ ایک بڑا ہی کم سے کم کر کے ہی بلڈنگوں میں اور سوسائٹی میں مینٹیننس بنایا جاتا ہے، یا کوئی ایسا سرپلس اکاؤنٹ نہیں بنایا جاتا کہ بھائی اتنا بچ جائے گا، لے دے کر پھر وہ بورڈ پہ لکھ بھی دیا جاتا ہے۔ عموماً ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے، جو میں خود ایک بلڈنگ کا اس طرح کا ذمہ دار رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو کسی اور طریقہ کار سے رہا ہوں، تو یوں ماہانہ بلڈنگ مینٹیننس کے پیسے جمع کرنے کا، لیکن لوگوں سے پیسے قربانی کے اور اس طرح کے، وہ قربانی کے دنوں میں ہم کچھ اسی طرح ایکٹیو ہو جاتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں کہ لوگ نہیں دیتے، اور نہ دینے کی وجہ سے جو ہے نا چیزیں پھنس جاتی ہیں۔ سب میں جو آگے تنخواہیں دینی ہوتی ہیں نا، صفائی والوں کو، مینٹیننس والوں کو، دیگر لوگوں کو، کوئی پلمبرنگ کا کام آ جاتا ہے، تھوڑا بہت تو سرپلس بھی ہونا چاہیے۔ اب پوری بلڈنگ کی موٹر خراب ہو گئی ہے، اب پانی نہیں آ رہا، اب موٹر بلڈنگ کی موٹر تو پھر بلڈنگ کی موٹر ہوگی، وہ کوئی خراب صحیح ہوگی تو اس پہ بھی ہزاروں روپے لگیں گے، بعضوں کا پارٹس کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، اوور ٹینک کا، انڈر گراؤنڈ ٹینک کے پرابلم ہو جاتے ہیں، لائٹیں ٹوٹ جاتی ہیں، لائٹیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو بچے بڑی جگہ ہوتی ہے، کوریڈور ہوتا ہے، بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، بچے بھی کچھ کھیل رہے ہوتے ہیں، لائٹیں ٹیوب لائٹیں توڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا بھی کوئی مطلب کہ بھرتا نہیں ہے پیسے کہ یار یہ چلو میرے بچے نے لائٹ توڑی ہے تو اس کی ٹیوب لائٹ یا اس کی لائٹ میں لگا دیتا ہوں۔ تو یہ جو رویہ ہے، یہ رویہ ایک یا دو یا چند لوگوں کی وجہ سے پوری بلڈنگ اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو یونین ہوتی ہے نا، یہ بلا معاوضہ کام کرتی ہے۔ بلڈنگوں کی جو یونین ہوتی ہے، یہ تھوڑا سوشل ورکر ٹائپ کا آدمی ہوتا ہے تو وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ میں، یا شروع میں رہنے آ گیا ہوتا ہے تو اس کو زیادہ محبت ہوتی ہے اپنی بلڈنگ سے
یا اپنی سوسائٹی سے. تو اب وہ بیچارہ مطلب کہ اچھا خاصا پیسے والا بھی ہوتا تو مانگتا پھرتا ہے. پھر وہ جنرل سیکرٹری بناتے ہیں, بھیا تو مانگ لیا کر. وہ جوائنٹ سیکرٹری بنا لیتا ہے, تو مانگ لیا کر. اس میں پھر کیا ہوتا ہے, بعض اوقات بلڈنگوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں فلیٹ ابھی سے پیسے نہیں آئے. اب وہ جناب وہ سارے عام جو ہر آتا جاتا بندہ دیکھے گا پیسے نہیں دیے, تو اس کو پوچھے کہ یار آپ نے پیسے نہیں دیے, آپ نے پیسے نہیں دیے. وہ جا کے بھی لڑے گا کہ یار نام لکھنے کی کیا ضرورت تھی. پھر یہ جھگڑے. تو ان تمام لڑائی جھگڑوں سے بچنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنا یہ ماہانہ وقت پر ادا کر دیا کریں. آپ کی منتھلی انکم آتی ہے, سیلریز آتی ہیں, جو بھی آپ کا ماہانہ ذریعہ ہے آمدنی کا, آپ گھر میں بھی تو خرچہ دیتے ہی ہیں نا. تو یہ بلڈنگ چلانے کے لیے بھی یا اس طرح سوسائٹی چلانے کے لیے, ایک علاقہ محلہ اگر جہاں یہ چلانے کے لیے آپ کو دینا تو پڑے گا نا. تو یہ رویہ درست نہیں ہے. صرف آپ کے اکیلے کی وجہ سے کئی لوگ تکلیف میں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس طرح سب لوگ اپنی گاڑیوں کے بھی مینٹیننس پر جو ہے وہ اتنی توجہ نہیں دیتے, یہ بھی چیز دیکھی گئی ہے. بالخصوص میں یہاں پر ان لوگوں کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو اپنی گاڑی کو بزنس بیس پر جو ہے وہ چلا رہے ہیں, یعنی اس سے ارننگ بھی کر رہے ہیں, اس سے کما بھی رہے ہیں, لیکن اس کی مینٹیننس پر پراپر جو ہے وہ خرچ نہیں کر رہے. اس پر کیا کہیں گے؟ مجھے آپ کی بات سے تھوڑی مسکراہٹ آ رہی ہے. لوگ اپنی ذات پر کو مینٹین نہیں کر پا رہے. مینٹیننس مینٹین سے ہے جی. اپنی ذات کو مینٹین نہیں کر پاتے, اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر پاتے. مچھیں بڑھ رہی ہیں تو بڑھنے دیں, بالوں کا خیال نہیں کرتے, تیل کا استعمال نہیں کرتے. ناخن بڑھتے ہیں تو بڑھنے دو, ناخنوں میں میل جمتا ہے تو جمنے دو. کپڑے میلے کچیلے ہو گئے, ہو جانے دو. تو بدن یا کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے. یعنی بعض کو میں نے دیکھا ہے اتنے وہ مجھے آئی ڈونٹ نو وائی, لیکن یہ بات ایک سے زیادہ کا مجھے تجربہ ہے. مطلب لوگ کپڑوں سے آئی ہوئی بدبو جس کا مجھے ایک اندازہ میں کئی دفعہ مدنی چینل پہ کہہ چکا ہوں کہ اس کا شاید لوگوں کو ادراک نہیں ہے کہ وہ کپڑوں سے جو سوکھنے میں جو پرابلم ہو جاتا ہے, اس کو پراپر دھوپ نہیں لگتی تو اس کو پانی صحیح سوکھتا نہیں ہے اور یہ پہن لیتے ہیں. اس سے جو یہ بدبو نکلتی ہے نا پانی کی کپڑوں سے, اتنی مکروہ اور اتنی عجیب بدبو ہوتی ہے, اتنا دماغ خراب کر دیتی ہے, اور پتہ نہیں اس کو کیوں نہیں آ رہی ہوتی. یہ مطلب مجھے تو بعضوں کا ایسا تجربہ ہو چکا ہے کہ اگر مجھے بدبو آ جائے نا یہ والی, تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ آدمی یہاں ہوگا. اللہ اکبر. یہ میں آپ کو پرسنل بتا رہا ہوں. پھر اکا دکا کا تو خیر الحمدللہ حل نکال لیا, لیکن اب بعضوں کا حل نکالنا باقی ہے. تو یہ مطلب ان کو شاید شعور نہیں ہے, سمجھ نہیں پڑتی یا کیا ہے. تو یہ اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی بھی عادت پیدا کرے, صحت کے حوالے سے, یعنی ظاہر کے حوالے سے, باطن کے حوالے سے بھی. اللہ جمیل یحب الجمال. جی ٹھیک ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی ملنے کے لیے آئے تھے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے ملنے جا رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملے کو مزید اپنے انداز سے, جو بھی میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کروں, آپ ویسے ہی مطلب کہ آپ حسن و جمال تو آپ سے تقسیم ہوتا ہے. اب میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے کہ آپ نے وہ کیا, مگر اپنے آپ کو تیاری فرمائی. ٹھیک ہے چلے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھ کر تھوڑی حیرت کی, کہا آپ بھی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مطلب کہ تعلیم فرمائی ہے امت کے لیے بھی کہ اگر کوئی ملنے کے لیے آئے تو اس کے لیے اس طرح کا معاملہ اہتمام کرنا چاہیے. اور ایک موقع پر فرمایا اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ جمیل ہے, جمال کو پسند فرماتا ہے. تو یوں مطلب کہ یہ ایک شریعت کا, دین کا ایک خوبصورت سا ایک میسیج ہے. سادگی ہو, سنت کے مطابق سارا اپنا انداز ہو, لیکن ایک مسلمان کو اسپیشلی مبلغ کو اور مبلغہ کو میلا کچیلا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام میں کوئی ایسا وصف یا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جسے کوئی کراہت کرتا. یہ میں آپ کو بہت واضح طور پہ بتا رہا ہوں. انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے خوبیوں ہی خوبیوں سے نوازا تھا. لوگوں کو قریب آنا ہے نا, جب لوگ قریب ہی نہیں آئیں گے تو میسج کیسے جائے گا؟
تو قریب بندہ کب آتا ہے؟ جب اس کو فرحت محسوس ہوتی ہے، اس کے ظاہر کو، اس کے باطن کو، اس کی آنکھوں کو، اس کے کانوں کو، آپ کی گفتگو، آپ کا بولنا، آپ کا دکھنا، یہ سب ایک بہتر، اچھا اور شریعت مطالعہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو سلمان بھائی کی باتوں سے یہ جو مجھے لگا یہی تھا کہ جو آدمی خود کو مینٹین نہیں کرتا نا، جوتے مینٹین نہیں کرتا، چپل مینٹین نہیں کرتا، موزے مینٹین نہیں کرتا، نہیں، ان کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ ان تمام تو چیزوں کو مینٹین کیا جائے۔ تو دین و شریعت کے یہ بڑے خوبصورت و واضح ایک آداب اور ایک انداز بیان کیے گئے ہیں۔ تو اب وہ اپنی اشیاء کا کیا کرے گا؟ وہ نہ جو کر سکے خیر خواہ خود اپنی، کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اپنے آپ کو مینٹین کرنا چاہیے اور اپنی چیزوں کو بھی مینٹین ہے۔ سب یہاں پر میں یہ عرض کر دوں ناظرین کو، آپ جب گھر لیتے ہیں نا تو گھر بھی ہر 2-3 کچھ گھر کی اگر یار یہ سال میں چیز خراب ہو گئی، 2 سال میں چیز خراب ہو گئی، بھائی ہوتی ہے چیزیں خراب، آپ سال میں کوئی 10 دفعہ خراب ہوتے ہو، ٹھیک ہے، جب چیز استعمال ہوگی تو خراب بھی تو ہوگی نا۔ اور پھر ہمارا استعمال، یا بٹن خراب ہو گیا، سوئچ، اب سوئچ کو ہم اسٹارٹ تو نہیں کرتے، سوئچ کو بھی مارتے ہیں، یہ اسٹارٹ، یہ بند، یہ اسٹارٹ، یہ بند۔ بچوں کے تو حوالے ہم نے سوئچ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ پلک خراب ہو گیا تو پلک نکالتے تھوڑی، ہم تو پلک کھینچتے ہیں، وہ دور سے پلک لگا، یا ذرا نکالنا ہے اس کو، ذرا نکالنا اور یوں نکالتے ہیں اس کو، جیسے کہ پتنگ کاٹ رہے ہیں آپ لوگ کسی کی۔ تو یہ بیٹھے بیٹھے سارے کام کرنے، تو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ صوفہ ہٹانے کا ہم کو انداز نہیں آتا، بستر ہٹانے کا ہم کو انداز نہیں آتا، الماری گھسیٹ کر کیسے ہٹانی ہے ہم کو یہ انداز نہیں آتا، تو پھر ہم کہتے ہیں چیزیں خراب ہو گئی ہیں، چیزیں ٹوٹ گئی ہیں، ڈس بیلنس ہو گئی ہیں، اس کا قبضہ نکل گیا ہے، یہ نکل گیا ہے، وہ نکل گیا ہے۔ ہمیں خود بھی، ہمیں چیزیں بہت اچھی ہائیڈرولک دروازہ لگانے کا بہت شوق ہے، لیکن ہائیڈرولک دروازے کو کیسے یوز کرنا ہے اس کا ہم کو اندازہ نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے قیمتی فریج لینے کا بہت شوق ہے، لیکن بڑے بڑے قیمتی فریج کے دروازوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے، ان کو کیسے بند کرنا ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں خود اپنی چیزوں کے استعمال کی چونکہ اتنی زیادہ تمیز نہیں ہے، سب کا نہیں کہتا، تمیز نہیں ہے، تو جب آپ کسی چیز کے ساتھ بدتمیزی کریں گے تو وہ چیز چھڑے گی، کہتا ہوں نا بدتمیزی کیوں کی میرے ساتھ، تو وہ ناراض ہو جاتی ہے۔ اوور آل بھی، جنرل بھی، آپ نے پالش کرایا، پالش تھوڑے عرصے کے بعد خراب تو ہوگی نا، اب لائف ٹائم پالش گارنٹی کون دے گا آپ کو؟ اسی طرح ہر چیز گھر کی مینٹیننس مانگتی ہے، کوئی چیز سالانہ مینٹیننس مانگتی ہے، 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں، 5 سال میں مینٹیننس مانگتی ہے۔ اب اتنی معیاری چیزیں نہیں ہے کہ آپ نے بولا جناب یہ لگا لیا ہم نے 50 سال کا سکھ ہو گیا، اب تو کوئی 50 سال کا، 20-25 سال کا سکھ تو اولاد سے نہیں مل رہا، چیزوں سے کیا ملے گا بھیا؟ تو نہیں یوں سکھ ملتے، چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، ان کو صحیح کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح کار ہے، اس کو بار بار اس کو مینٹیننس کی ضرورت ہے، پھر جیسی کار ویسی مینٹیننس کی ضرورت ہے۔ اگر بالکل الیکٹرانک کار لی ہے آپ نے تو اس کا مینٹیننس زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، اس کے میکینک بھی بہت مشکل سے ملتے ہیں، اور اس طرح دوسری کاریں لی ہیں تو ہر کار کا مینٹیننس ہوتا ہے۔ اب ٹائر آپ نے لگا لیا، اب ٹائر گھس کے چلائیں گے تو ٹائر نیا لگانا پڑے گا نا بھائی۔ آپ بولے میں نیا ٹائر نہیں لگا سکتا، تو ٹائر کے وہ جو دانت تھے وہ گھس گئے، اب کیل کی ضرورت نہیں ہے، نوکیلا پتھر بھی ٹیوب پھاڑ کے رکھ دے گا، پنچر کر دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹھے رہے، پلک آپ نے نہیں بدلنا، بریک شو آپ نے نہیں بدلنا، بریک کا اسپرنگ آپ نے نہیں بدلنا، کلچ آپ نے نہیں بدلنا، ایکسیلیٹر آپ نے نہیں اس کو سیٹ کرنا، کچھ بھی آپ نے تو کچھ کرنا ہے کچھ نہیں۔ اب بولو ایک بار لے لیا، کمپنی کو بولو ہم کو لائف ٹائم کے لیے کام کر کے دے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ نیو برانڈ چیز بھی آپ لیتے ہیں نا تو ایک ٹائم تک وہ بھی آپ کے بھی یوز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کا استعمال اچھا ہے، خوبصورت ہے اور ڈیو ٹو پروسیجر ہے تو وہ چیز مزید لانگ ٹرم رن کرے گی آپ کے ساتھ، ادروائز کہاں سے رن کرے گی یار؟ تو آپ خود دیکھ لے کہ آپ جوتے کو مینٹیننس کی ضرورت نہیں ہے کہ جوتا خراب نہیں ہوتا۔ اب جوتا بعض اوقات لوگ شوز لیتے ہیں، شوز لانگ ٹائم چلتے ہیں، اب کوئی شوز لے کر اب پہنے، اس نے کیجول شوز ہیں جیسے عام طور پہ بندہ کپڑوں کے نیچے پہنتا ہے، اور کام اسے جوگنگ شوز کے لے رہا ہے، اب اسے رننگ بھی لگا رہا تھا، اب سول نکل کر ہاتھ میں آئے گا، یار کمپنی کو دیکھو، کمپنی تھوڑی بولا تھا اس کو پہن کر جناب آپ واکنگ کرو، دوڑو بھاگو۔ تو ہر چیز کی الگ الگ یوٹیلائزیشن بھی تو ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ اس کی یوٹیلائزیشن کو ہم سمجھیں
اور لیں اور پھر اس کو دیں. لیکن یہ بات طے ہے پیارے اسلامی بھائیوں, چیز خراب ہوتی ہے, چیز گھستی ہے, اس کو مینٹین کرنے سے اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے, اتنا ہے. مگر اس کی ایک ایکسپائری آئے گی کہ اس کے بعد اس کو مینٹیننس کی نہیں, چینج کی ضرورت ہے. ہر چیز مینٹیننس ایک وقت تک مانگتی ہے. دین چینج, دین چینج, ڈیفینیٹلی یہی چیز, یہ ایک سائیکل ہے. تو اب اپنے گھر بار کے حساب سے بھی, اب نلکا ہے, نلکا بھی لیک ہو جاتا ہے, وائسر بھی ختم ہو جاتا ہے. اب ہمارے یہاں چیزیں اتنی زیادہ اوریجنل بھی نہیں ملتی, چیزیں ہمارے یہاں کافی کمزور ملتی ہیں. مجھے باہر کا تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے, ہمارے چیزیں بہت کم, ہمارے میڈیسن کمزور ہے. باہر کی 2 گولیاں کھاؤ فرق پڑ جاتا ہے, ادھر پورا پتا کھا جاؤ فرق نہیں پڑتا. عجیب میڈیسنس ہیں. میں بالکل پریکٹیکل مشاہدے, پریکٹیکل جو بولو اس کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ چیزیں, گھڑیوں کا بھی یہی حساب ہے. اب گھڑی آپ نے لگائی ہے, کیا گھڑی بند نہیں ہو؟ اب یار گھڑی بند ہو بھائی, گھڑی بند نہیں ہوئی ہے, سیل ختم ہو گیا. ابھی تو سیل لگا تھا, وہ سیل خراب تھا بھائی. سیل آپ نے چالو نام لیا, 2 نمبر کا سیل لے لیا تھا, وہ ختم ہو گیا. یار معاف کر دو, سیل نیا لگا لو. یار 2 مہینے تک گھڑی, جب بھی دیکھو گھڑی بند ہے, یار ایک گھڑی بند ہے. وہ بھائی سیل آپ ہی نے لگانا, کوئی پڑوسی آ کر تھوڑی سیل لگا کر جائے گا. تو گھڑی میں سیل نہیں لگائیں گے, ٹھیک ہے. ماچس ختم ہو گئی, پڑوسی سے مانگ کر روزانہ ماچس لائیں گے. ماچس نہیں, وہ جلی ہوئی ماچس کو تھوڑا رکھ دیں گے. دوسرا چولہا جلانا ہوگا تو اسی جلی ہوئی ماچس سے جلانا, کیونکہ ڈبی تو ہے ہی نہیں. یہ اتنی چیزیں ہیں ہمارے یہاں مینٹیننس کی. سلمان بھائی آپ کو میں بولتا چلا جاؤں گا, آپ سنتے چلے جائیں گے, سر مبارک ہلاتے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے. تو چشمہ پہنتے یا چشموں کو مینٹیننس نہیں کرتے, چشمہ یوں ہو جاتا ہے, ڈس ویلنس. پہنو بھی نہیں تو چشمہ یوں جا رہا ہوتا ہے, اور پہننے والا کیا پتا میرا چشمہ کس سم جا رہا ہے, ٹھیک ہے. چشمہ بھی بالکل اچھا اس کو کبھی ٹیبل پر رکھ کر چیک بھی نہیں کیا کہ یار اب یہ اس کا بیلنس آؤٹ ہو گیا, اس کو ذرا سیٹ ویٹ کرا لو. نہیں, یہ پہننے کے بعد بھی لگتا ہے کہ چشمہ نظر تو آ رہا ہے نا, ٹھیک ہے, نظر آ رہا ہے. اب چشمہ ٹیڑھا, سیدھی چیز, اچھا ٹیڑھا چشمہ پہن کر دیکھنا بھی سیدھا ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا ہمارا اپنا مزاج, سچے ہمارا مزاج, چشمے کے شیشے صاف نہیں کرتے, یقین مانیں, چشمے کی فریم صاف نہیں کرتے, گھڑی صاف نہیں کرتے. ہم اپنے مطلب بہت زیادہ ہم اپنے پرسنل چیزوں کے استعمال میں بھی مینٹیننس پرابلم ہمارا ہے. صفائی ستھرائی کا ہمارا مسئلہ ہے. رومال لیا تو بس اس رومال کو 1 مہینہ میرے جیب میں, اس کو میری جیب میں اس کو 1 مہینے کا مطلب وہ وقت گزارنا ہے اس کو میرے ساتھ, میری صحبت میں 1 مہینہ رہے گا. رومال کو زبان نہیں ہے ورنہ چیختا, خدا را میرے کو دھو دے, تیری مہربانی ہوگی. لیکن بس رومال میں اپنے رومال سے بدبو آ رہی ہوتی ہے, اللہ کی پناہ. تو یہ بہت ساری چیز اگر آپ غور کریں گے, آپ نے اپنا پلک دیکھ لیں گھر کے اندر, کتنے آپ کے تار ہوں گے جس میں پلک نہیں ہے. اب وہ الگ الگ تارے لگا رہے ہیں, پھر تار بھی نکل رہا ہے بار بار. ماچس کی تلی, اچھا ماچس کی تلی بارود والی چیز لگا رہے ہیں. آپ بتاؤ یار اب اس کو کون سمجھانے کے لیے بیٹھے گا, ٹھیک ہے. وہ بھی ماچس کی تلی پھنسائیں گے. اچھا اب ہم نے بول دیں نا بارود لگا ہوتا تو ماچس کی تلی نہیں پھنسائیں گے, اب ٹوتھ پک پھنسائیں گے. چلو اس میں تو بارود نہیں ہے, کچھ بھی لائیں گے یہ پھنسائیں گے. پلک کتنے کا آئے گا, 5, 10, 15, 20 روپے کا پلک آ جاتا ہے. پلک لگا لے, بچوں کی زندگیاں بچتی ہیں میرے بھائی. تو یہ استری کو بھی مینٹیننس نہیں کرتا. یہ آپ نے جو, میں آپ کو بتاؤں سلمان بھائی, کتنوں کی جو پریس ہے استریاں, اس کے جس استری جو کرتے ہیں, اس کا جو جہاں سے یہ گرم ہوتی ہے جی, یہ دبے والی ہوتی ہے, آئرن, ہاں جی, آئرن دبے والی ہوتی ہے. اب لگ گیا دبا, کوئی کلر پر لگ گیا یا کوئی چیز جل کے دبا لگ گیا, اس کو صفائی نہیں کریں گے. اب آپ سفید کپڑوں پر ماریں, یا تو یہ چپک جائے گی, ہاں جی, یا پھر اس کا جو دبا ہے نا وہ آپ کے کپڑے پر آ جائے گا, کپڑے پر, کپڑے پہ پھیل جائے. اچھا یہ جاتا بہت مشکل سے, ایسی بات, جاتا بہت مشکل سے, اس طرح کی چیزیں. اچھا دروازے آوازیں کر رہے ہیں جی, اس طرح اتنی چیزیں ہیں, لوگ ٹوٹے ہوئے, نلکے ٹوٹے ہوئے, نہیں مینٹیننس کا ہمارے شعور نہیں ہے. ایسا میں آپ نے بات کی, میں اس سے مجھے انتہائی افسوسناک بات جو ہے نا وہ یاد آئی ہے کہ ابھی یہ کل کی ہی بات ہے. بجلی کے کام کی مینٹیننس نہ کروانے کا جو ہے وہ انجام کیا ہے کہ ایک نوجوان بچہ, اس کے اوپر جناب ایک جو ہے وہ شاپ میں اپنی میں انٹر ہوا, ایک تار جو ہے نا وہ اس کے اوپر گری, اس کو کرنٹ لگا اور وہیں پر مر. اللہ 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 اللہ. 23 سال کا وہ نوجوان تھا جی. یہ
اچھا، ابھی یوں ہی یہ بالخصوص جو موٹر کے پلگ ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ابھی یہ بات ہے، کچھ دنوں کی بات ہے، مجھے کسی نے بتایا کہ وہ فلاں جو ہے نا وہ اسلام بھائی ہے، تو نوجوان بچہ ہے وہ بھی، بالکل وہ موٹر آن کرنے گیا ہے، اس کو بھی اتنی خطرناک جو ہے وہ شاٹ لگا کہ اس کے تو ہاتھوں پر اور پاؤں پر اور جسم پر جو ہے وہ چھالے بن گئے، اور جس ہاتھ پہ شاٹ لگا وہ ابھی اس کا تھوڑا پرابلم بھی کر رہا ہے، کلیئر ریکور ہو رہا ہے، لیکن یہ چیزیں مطلب آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی یہ کاہیاں ہیں۔ یہ 200-500 روپے کی، ابھی میں یہ بتاؤں آپ 5,000 روپے بھلے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے کر لیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں کہہ رہا ہوں، یہ 2-4-5 ہزار سے اوپر کی نہیں ہے۔ آپ کے نلکوں کا لیک ہونا بند ہو جائے گا، آپ کے دروازوں کے قبضے تھوڑے سیٹ ہو جائیں گے، آپ کے یہ چیزیں جو سوئچ اور بجلی کے تعلق ہے وہ سیوریج کی کچھ چیزیں آپ کی درست ہو جائیں گی۔ 2-4-5 مسئلہ حقیقت یہ پیارے بھائیوں، آپ کے پیسوں کا پرابلم ہی نہیں ہے، پرابلم ہماری طبیعت کا ہے۔ ہماری طبیعت میں یہ نہ کہ مینٹیننس میں بہت مہذب و تمیز والی بات کی سلمان بھائی نے، اصل میں ہم بے پرواہ اور بے درکار لوگ ہیں، ہمیں مطلب کہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں تکلیف ہو جائے گی، ہمارے بچوں کو تکلیف ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ ان کا تو خیال کریں، بغیر منڈیر کے آپ نے چھت رکھی ہوئی ہے، بغیر منڈیر کے آپ نے گیلری رکھی ہوئی ہے، سیڑھیاں اترتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے گیپ بنے ہوئے ہوتے ہیں، بچہ اللہ نہ کرے سیڑھی سے نکل کر نیچے گر جائے، گیلری کے اندر گیپ بنے ہوئے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے کہ بچہ اس میں سے خدا نہ خواستہ نکل کر گر جائے۔ یہ مینٹیننس کی چیزیں نہیں ہیں، ہمارا دماغ ہی اس معاملے کو شاید قبول نہیں کر رہا۔ دنیا کے کئی ملکوں میں ایسا نہیں ہے، بہت ساری چیزیں اس کو دیکھیں، دو چیزیں لفظ ہیں، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی۔ صحیح، ایک ہے سیکیورٹی، ایک ہے سیفٹی۔ سیفٹی میزرز الگ ہیں، جی سیکیورٹی میزرز الگ ہیں۔ گھر جب بنتا ہے، ہر گھر کو سیکیورٹی میٹر نہیں کرتی، بہت زیادہ دروازہ لگا دیتے یہ ان کی سیکیورٹی ہو گئی، لیکن سیفٹی تو ہر گھر کے لیے ضروری ہے۔ ایسی بات۔ اچھا، اب مصیبت یہ بھی میں آپ کو عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں بہت سارے بلڈر یا اس طرح کے جو لوگ جو بلڈنگیں بناتے ہیں، ٹھیکیدار اس طرح کے لوگ، ان کے پاس بھی اس طرح کی کوئی ایس او پیز نہیں ہے۔ اچھا، ایس او پیز ہیں بھی، یہ بھی میں آپ کو ایک فردر ایک ایس او پیز ہیں، آپ ایس او پیز دکھاتے ہیں مکان بنانے والے کو، نہیں یار اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ مطلب کہ اپنا فار ایگزامپل دینا، حالانکہ اب تو اتنا کبھی نہیں ملتا، فار 50 لاکھ کا اگر وہ گھر بنا رہا ہے سلمان بھائی، 50 لاکھ کے 51 لاکھ ہو جائیں گے، سیفٹی میزرز پورے ہو جائیں گے، لیکن صرف 1 لاکھ روپیہ بچانے کے چکر میں اس سے اپنے گھر میں کتنا بڑا رسک فیکٹر کھولا ہوا۔ الیکٹرک کے جو وائر آپ کے کنسل ہے، یہ اچھی کمپنی کے لگایا کریں، سوئچز اچھی کمپنی کے لگایا کریں، ڈرین جو آپ کی جو ڈرینیج ہوتی ہے، پائپ لائن وغیرہ جو اندر کے یوز کرتے ہیں، یہ اچھی کمپنی کے لگایا کریں۔ سیریا جو آپ بلڈنگ کا بناتے، جو بھی مکان بناتے، جو لوہا آپ لگاتے ہیں، وہ اچھی کمپنی کا لگائیں۔ دیکھیں بات چیزیں ایسی ہے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں آپ کلر میں کمپرومائز کر دو نا بھائی، آپ 200 کی جگہ پر 50 والا کلر لگا دیں، اب کلر اگر خراب کلر نہیں ہے صحیح تو اس سے کسی کی جان کو تو خطرہ نہیں ہے نا، بس سمجھ رہے۔ آپ ٹیوب لائٹ ہلکی والی لگا لو، آپ جھومر کو ہلکا والا لگا لو، مطلب کوئی لائٹنگ ہلکی والی لگا لو، چل جائے۔ ایون کہ اگر آپ جو فرش بچھایا یہ بھی اگر سستا بچھا دو نا، اس سے بھی کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہے۔ لیکن 4-5 چیزیں جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہیں، سیمنٹ، بجری، اینٹیں، سیریا، اسٹیل کا کام، الیکٹرک کا کام، ڈرین کا کام، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ اس میں آپ پیسے بچانے کے لیے، یہ کمرشل لوگ پیسے بچانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ آپ تو اپنا مکان خود بنا رہے ہو، آپ تو ان چیزوں کو انشور کرو گے یہ وہی ہے یا نہیں ہے، ایسا تو نہیں کہ اس کی کاپی لا کر لگا دی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ نے چاہا تو گرنے، جلنے اور کچھ بہت بڑی آفتوں سے اللہ نے چاہا تو بچیں گے۔ بھائی لوگ سستا جہاز لیتے ہیں، پھنستے نہیں پھنستے، ٹکٹ بچانے کے چکر میں کمزور ایئر لائن میں سفر کر لیتے ہیں، وہ بھی پھنس جاتے ہیں، کمزور گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، وہ بھی پھنس جاتے ہیں۔ جان مطلب پیسہ کمایا آپ نے اپنے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے دین پر خرچ کرے، لیکن آپ اپنی جان کو تو داؤ پہ نہیں نہ لگائیں گے۔ اب آپ کو بولے یار یہ گولی کھائیں گے نا تو یہ تھوڑی یہ اچھی گولی ہے، لیکن اب یہ کھائیں گے تو یار وہ چلے گا، تو آپ یار اچھی گولی پر یاد رکھو گے نا، ٹیبلٹ پر کہ یار۔ تو صحت کے معاملے میں آپ کیسے کمپرومائز کر لیتے ہیں؟ کھانے پینے کے معاملے میں بھی
جو جعلی اور 2 نمبر کا آئٹم ہے، ایسا کمزور آئٹم ہے جو آپ کو صحت مند نہیں رہنے دیتا، ان تمام چیزوں میں تھوڑا رکھیں۔ یہی گاڑیوں کا معاملہ جیسے بھی آپ نے کہا، پچھلے دنوں میرے سنو کے مدنی مذاکرے میں موٹر سائیکل میں چین کور وغیرہ کا بھی ایشو آیا۔ نہیں لگاتے لوگ چین کور، ان کے ایڑیاں آ جاتی ہیں، کسی کے مطلب کہ کپڑے آ جاتے، کسی کی پینٹ یا کسی کی شلوار گندی ہو جاتی ہے، گریس والی ہو جاتی ہے، یا پھٹ جاتی ہیں، یا اللہ نہ کرے مطلب عورتیں بیٹھتی ہیں۔ میں مشورہ دے رہا ہوں اپنی بہنوں کو مشورہ دے رہا ہوں، کیونکہ آپ کا سڑک پر گرنا جو ہے نا، یہ گوارا نہیں ہے، یہ گوارا نہیں ہے۔ اگر آپ کے محرم جس کے ساتھ آپ موٹر سائیکل پہ بیٹھ رہی ہیں، ایک تو با پردہ بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو اندازہ ہوگا موٹر سائیکل تو ویسے ہی مطلب کہ ایک کھلی سواری ہے، با پردہ بیٹھنا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ چیزیں چین کور اور یہ تحفظ کی چیزیں اگر موٹر سائیکل پہ نہیں لگی ہوئی ہیں، میرا مشورہ ہے کہ موٹر سائیکل پہ مت بیٹھیں آپ کہ یہ کوئی مہنگا نہیں، آپ اپنی جیب سے پیسے دے دیں، بھائی آپ لگا دیں، میرا برقع یا میری چادر یا میری کوئی ایسی کرتا بھی بعض وقت پھنس سکتا ہے، سب پھنس گیا، ٹائر میں پھنسنے کے چانسز کم ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کو تھوڑا سا سمیٹ لیں، تاکہ کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ یہ خدا نہ خواستہ اگر پھنس گیا نا تو یہ تو پھٹے گا، آپ گری اور اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ آپ کا بچہ ہے یا خود جو اس کو موٹر سائیکل چلا رہا ہے محرم وہ بھی گرا، اب سوچئے گر کے سب کو چوٹیں لگی، آپ کو غیر مرد آ کر اٹھائیں گے۔ پھر یہ آزمائش، یہ امتحان، اور یہ مطلب کہ گھڑی پر پڑنے سے اچھا نہیں ہے کہ آدمی 25 200 روپے کی چیز لگا کر اپنے آپ کو سیف سائڈ تو لے کر چلے نا۔ ہم اپنے تحفظ کی میکسیمم کوشش کریں، بچانے والا اللہ ہے۔ واہ، یہی کار وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں کہ جب بھی کار میں بیٹھیں، میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں سلمان بھائی آپ کے ذریعے، کہ جب بھی کار میں بیٹھے بچے بیٹھے نا تو چائلڈ لاک لگا لیا کریں۔ چائلڈ لاک ہے گاڑی کے اندر، کبھی دیکھے بھی تو صحیح، آپ کی کار کے دروازے کے سائیڈ میں چائلڈ لاک لگا ہوا ہے، آپ بچوں کو جب بھی اپنی کار میں بٹھائیں چائلڈ لاک لگا لیا کریں۔ جی یہ نارمل عام کاروں میں بھی عموماً چائلڈ لاک ہوتا ہے، چائلڈ لاک لگا کر دروازہ بند کریں، اب بچہ اندر سے دروازہ نہیں کھول سکے گا، آپ نے لاک لگا دیا اور لاک کھل جاتا ہے۔ سینٹرل لاکنگ ہر گاڑی میں نہیں ہوتی، اس طرح ونڈو کی بھی سینٹرل لاکنگ ہے تو وہ کر لیں، تاکہ بچہ، ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا ایک بچہ یوں منہ نکلا ہوا تھا، تو مجھے کسی نے بتایا کہ یار اسی طرح ایک شخص گاڑی چلا رہا تھا، ہاتھ باہر تھا، کو مار کے چلا گیا، بلکہ بچے کی ہڈی آگے پیچھے کر دی۔ اب آپ بھی تو دیکھیں نا، آپ بھی تو کار چلا رہے ہیں جناب، کھڑکی وہ ونڈو کھلی ہوئی ہے آپ کی، اور ونڈو کھلی کر کے یوں کر رہے ہیں، یا ہوا لینے کے لیے یوں کر رہے ہیں۔ آپ ہوا لینے کے لیے اپنے باہر ہاتھ نکالا، دوسرا لے کے چلا جائے گا آپ کا ہاتھ، نہیں ہے یار انداز، موج لگی ہوئی ہے سب کی۔ بچہ یوں نکلا ہوا کھڑکی کے باہر منہ نکال کر دیکھ رہا، ہوا کھا رہا ہے، امی بھی باہر نکال کے کھڑی ہوئی ہے، ہوا کھا لے۔ اللہ نہ کرے کوئی رکشے والا، ویگن والا، ٹیکسی والا یا کوئی موٹر سائیکل والا آیا، کار، وہ باتیں کرتے کرتے اس کو کیا پتا آپ کا بچہ کھڑکی کے باہر ہے، یا میرر توڑ کر چلے جاتے ہیں۔ سائیڈ میرر کو توڑتے ہیں، یہ تو آپ کو تجربہ ہے، یہ تو آپ کو تجربہ ہے نا، جو آپ کا سائیڈ میرر، جو سائیڈ کا شیشہ ہے، یہ گاڑی آتی ہے توڑ کر چلی جاتی ہے تو آپ کا بچہ تو پھر بھی آپ کا ہاتھ اور آپ کا بچہ میرر سے تو باہر ہے۔ ارے کانچ توڑ دیا کسی گاڑی والے نے، اتنا سا کانچ ہوتا ہے باہر، وہ توڑ کے چلا گیا تو بچے کا سر کہاں سے بچے گا؟ اس لیے یہ ساری باتیں جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان تمام تر باتوں میں پلیز آپ اپنے اندر ایک سمجھداری پیدا کریں، احتیاط پیدا کریں، محتاط ہو جائیں۔ بے پرواہی اور یہ بے درکاری والی زندگی یہ اچھی نہیں ہوتی۔ ابھی عبدالحبیب پچھلے دنوں بتا رہے تھے پروگرام کے اندر، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ تعزیت کی ان سے کہ وہ بالٹی کھلی ہوئی تھی، بھری ہوئی تھی، بچے نے پاؤں سر ڈالا، اندر ڈوب گیا، تھوڑی دیر لگی، بچہ دم توڑ گیا بچہ۔ اپنے مدنی چینل کے ڈائریکٹر شہزاد گھانچی بھائی، پچھلے سال میں ان کے بچے کا بھی ہے یہ ہوا۔ ہاں جی، ہاں، اب بالٹی بھر کر رکھنا ہے، چلو پانی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو بچوں والا گھر ہے، ڈھکن والی بالٹی لے لیں یار۔ بچہ کو ڈھکن تھوڑی، جس کے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ وہ ڈھکن اٹھا لے گا تو اس کے اندر کی سمجھ تو آ گئی ہوگی نا۔ ڈھکن والی بالٹی لے لے، اور ڈھکن پہ بھی کلپ لگ جاتے ہیں۔ اب وہ لوگ یار اب کیا کیا کریں گے، اس صدمے سے کہ آپ کے گھر پر آ کر لوگ تعزیتیں کر کے جائیں، اس صدمے سے تو اچھا نہیں یہ کر لیں۔ یہ پورا گھر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے،
اللہ آپ کی میری ہم سب کی حفاظت کرے. میں سمجھانے کے لیے, گھر میں آگ لگ گئی, الماریاں جل گئیں, گھر جل گیا, کمرہ جل گیا, فیکٹری جل گئی, گودام جل گیا, اس پر جو نقصان ہوگا اور جو آپ کے آزمائش ہوگی, تو لاکھ روپے کا نقصان کرنے سے اچھا نہیں ہے کہ آدمی چند ہزار روپے میں اپنی چیزوں کو سیو کر لے. یار یہ میں نے مجموعی طور پر بہت ساری چیزیں, یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ہر چیز کور نہیں کی ہے, یہ کہہ سکتا ہوں. اگر ہم کور کرنے بیٹھے ہیں اور آپ اپنے گھر اور اپنی فیکٹری, اپنی کار, اپنے موٹر سائیکل کا تھوڑا سا جائزہ لیں, تو آپ کو شاید اس سے بہت زیادہ باتیں مل جائیں گی جس کو آپ لکھ کر بیٹھیں گے. آپ, میں نہیں کہتا کہ ایک ہی دن میں سب صحیح ہو جائے گا. اب شروع تو کریں, مہینے بھر میں پورا ہو جائے گا, 2 مہینے میں پورا ہوگا, 3 مہینے میں پورا ہوگا. اب شروع تو کریں, پورا ہو جائے گا. اب یہ بھی نہیں کہ ایک بار پورا کریں گے تو پھر زندگی بھر کا سوگ ہو گیا, نہیں. تھوڑے دنوں کے بعد پھر وہ جو فرسٹ ٹائم چیز بنائی تھی نا, وہ دوبارہ کھڑی ہو جائے گی. تو یہ زندگی ہے, کھانا بار بار کھاتے رہتے ہیں نا, ایک بار کا کھانا کوئی پورے دن تھوڑی چل جاتا ہے. تو یہ میری درخواست ہے. ایسے ایک اور چیز کو بھی لے لیں, جیسے سفر کرتے ہیں تو بچوں کو بھی, ایک موٹر سائیکل ہے, اس پر بچے کی ماں بھی ہے, تو اس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹی بھی ہے, تو آگے 2 بچے 3 بچے جو ہے وہ ٹنگی پر بھی جو ہے وہ بٹھائے ہوئے ہیں. اور یہ نظارے رکشے کا کرایہ اصل میں اس میں ہوتا ہے, رکشہ ٹیکسی کا کرایہ بچانے کے اس میں ہوتے ہیں. ڈبل عورتیں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں, 2 بچے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو یہ سب برابر سمجھنے تھے, یہ اب ہماری اسلامی بہنیں بیٹھتی کیوں ہیں یوں. یہ بچت ہو گئی. ایک تو یہ کہ یہ چیز ہی اچھی نہیں لگ رہی, درست نہیں ہے. ایک تو موٹر سائیکل اس کے لیے ہیوی نہیں, یہ موٹر سائیکل کی خود عمر کم کر رہے ہیں آپ. موٹر سائیکل اتنی ہیوی لوڈ اٹھانے والی ہوتی نہیں. موٹر سائیکل جیسے لفٹ, لفٹ کی بھی کیپیسٹی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لفٹ کے اوپر پیسنجر کا نمبر آف پیسنجر بھی لکھا ہوتا ہے اور ویٹ بھی لکھا ہوتا ہے. صرف پیسنجر کا پرابلم نہیں ہے. اب اس نے لکھا ہے 6 پیسنجر. اب جو ویٹ کے حضرت کھڑے ہوئے ہیں وہ 3 ہی کافی ہے 6 کے لیے. تو یہ 6 کیا بولتا ہے, وہ 3 کے اندر وہ چوتھا وہ ایسا ہی اگر کوئی آ گیا تو پھر لفٹ ہے اور یہ لوگ ہیں, پھر تار بار تھوڑی کو رکے گا, تار بار ان لوگوں کا وزن اٹھا سکے گا. تو یہ ہر چیز کا تو ہر چیز بات چیزیں ویٹ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. تو ویٹ دیکھیں, ویٹ کتنا اٹھا سکتی ہے آپ کی موٹر. دوسرا, اللہ نہ کرے حادثے کا ڈر ہے, اور حادثہ ہوا تو یہ پوری فیملی ایک ساتھ جائے گی. تو اس سے اچھا ہے تھوڑا رکشے کا کرایہ. اب کون سا روز نکلنا ہوتا ہوگا یار, کبھی نہیں کہ رکشہ ٹیکسی کا بندہ کرایہ برداشت کر لے. اور یہ رسک اور یہ عجیب بھی لگتا ہے, نہ لیں. درخواست ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. جی مرحبا, کال شامل کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ, سلسلہ ہماری عادتیں. نگرانی شورا کی آمد مرحبا. میرا نگرانی شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بلڈنگ میں کافی تعداد میں لوگ رہتے ہیں, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آس پاس والے پڑوسی کوئی چیز لے جاتے ہیں اور وہ واپس نہیں کر کے جاتے, خود جا کر لینی پڑتی ہیں. ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. اچھی توجہ دلائیے. بعض اوقات کسی کے ذریعے افطار میں ایسا ہوتا ہوگا, بھیج دیتے ہیں افطاری, وہ کہتے ہیں جی بیٹا آپ جاؤ ہم برتن بھیج دیں گے. وہ میرے تو برتن ہی نہیں آ رہا ہے. کچھ وہ ہوتا ہے, وہ برتن لے کے جاتے ہیں, وہ بچہ وہ کھڑا رہے گا. وہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں, ان کو تجربات ہوتے ہیں. دیکھو بیٹا برتن نہیں بھر کے دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم نے کون سی بھر کے لینے کی امید رکھی ہوئی ہے, لیکن بیٹا برتن لے کر آ جانا. بعض گھر ہوتے جو اتنے سلیقے والے اور اتنا ان کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ خالی برتن نہیں بھیجتے, وہ برتن میں کچھ نہ کچھ تحفہ دو, تحفہ لو, صرف دو لو نہیں ہے, تو کچھ نہ کچھ وہ دے کر بھیجتے ہیں. اور بعض یہ ہوتا ہے کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن کا مزاج اور شوق ہوتا ہے کہ ہم اپنی افطاریاں اپنے آس پاس پڑوسیوں کے گھر بھیجیں, اور یہ ان کو ثواب کی امید ہوتی ہے, ایک پڑوسی اور یہ سب ان کا مزاج ہوتا ہے. تو ان کے برتن واپس کر دیں تاکہ وہ اور جگہ بھی بھیج سکے. اب ہر جگہ ضروری نہیں کہ وہ ان کے برتن اتنے ہوں, اور اخلاق کی طور پہ یہی ہے کہ فوراً برتن بھیج دیں. اور اس پر اخلاق یعنی سونے پر سہاگا یہ ہوگا کہ کچھ آپ اپنی جو بھی بھلے کچھ نہیں تو 2 کیلے ڈال کے بھیج دیں, کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, ایک سیب رکھ کر بھیج دیں, ایک چیکو رکھ کر بھیج دیں, مثال دے رہا ہوں, انگور کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھ کر بھیج دیں, کھجوری رکھ کر بھیج دیں. تو ایک ایسے ہی ایک اچھی سی ایک علامت ہے, جسٹر جاتا ہے کہ یار انہوں نے بھی.
کچھ خیر خواہی محبت کی ہے، ہاں محبت برتی ہے. تو یہ نہیں کیا کریں، ابھی بھی برتن اگر کسی کا رکھے تو مہربانی کر کے ہمارا پروگرام دیکھتے بھجوا دیجیے گا. اور جو گھر کے تعلق سے کہا ہے نا، تو اب یہ خالی کال نہیں کیجیے گا یار ان کو کیسے پتا چلے عمران کو کیسے ہمارے گھر کی بات کی ہے. تو اگر یہ آپ کے گھر کی بات کی تو بھائی صحیح کر لو یار. صحیح بات. مرحبا جی. کال. نگرانی شدہ بعض علاقوں میں بلڈنگوں میں بعض لوگ چودھری بنے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ بھی کام وام کروانا ہوتا ہے تو ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. بعض جگہوں پہ جیسے گٹر وٹر بند ہو جاتے ہیں تو وہ سب سے پیسے لیتے ہیں، جبکہ کام 500,000 کا ہوتا ہے لیکن وہ فی گھر سے لیتے ہیں. بعض بلڈنگوں میں بھی ہوتا ہے تو پوری فلور سے پیسے لے کے کھلواتے ہیں، جبکہ یہ جمع دار کو بھی اتنے پیسے نہیں دیتے. تو ایسے کرنا کیسا؟ بعض لوگ نہیں دیتے تو ان کا گٹر بند کر دیتے ہیں، ان کے گھر کے کام نہیں ہونے دیتے. تو اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے ان لوگوں کے لیے؟ دیکھیں اگر کوئی زیادتی کر رہے ہیں تو ان کو تو اجازت نہیں دی جائے گی. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ بلڈنگ کی ایک یونین ایسوسیشن بنتی ہے. نارملی ایسے کام کے لیے یہی ہوتا ہے، 2 5 10 لوگ ہوتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں. اصول بنا لیے جائیں، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا. اور پورے فلیٹ کے تمام تر جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں بلڈنگوں میں، ان سب کے سائن لے لیے جائیں. سائن لے لینے کے بعد آپ کو کمپلین نہیں رہتی. اب جو کر رہے ہیں ان کی بھی رسپانسبلٹی ہو گئی، جو رہ رہے ہیں ان کی بھی رسپانسبلٹی ہو گئی. اور میری اس میں درخواست یہ ہے سب سے کہ جو کچھ آپ لکھیں نا ٹرمس اینڈ کنڈیشن اور جو کچھ، اس کی شرعی تفتیش کروا لیں. بعض اوقات چیزیں غلط لکھی ہوئی ہوتی ہیں، یہ نہیں کریں ہم یوں بند کر دیں گے، یہ نہیں کریں ہم یہ کر دیں گے، ہم آپ کا یہ بند کر دیں گے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس بات کی کرنے کی اجازت ہوتی ہو، ہر ایک اتنا با اختیار ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. تو یہ سب کچھ لکھا کر ایک شرعی طور پر اس کی انڈورسمنٹ لے لی جائے کہ ہم نے جو ٹرمس اینڈ کنڈیشن لکھی ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے. میں تو آپ کو یہ کہوں گا سائن بھی اس وقت کریں گے جب آپ کو پتہ ہو کہ یہ شرعی تفتیش کے بعد آیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ناجائز شرط پر آپ یا ناجائز بات پر آپ بھی سائن کر بیٹھیں. صحیح. یہ حل بیان کیا ہے میں نے. مرحبا جی. نگران شورا کا سلسلہ ہماری عادتیں بہت پیارا ہے. روز نئے موضوع پر ہماری اصلاح ہوتی ہے، ہمیں علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اللہ پاک حاجی صاحب کو نظر بد سے بچائے، دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے. حاجی صاحب ہر بندے کی یہ عادت بن چکی ہے، اپنے پیسے سے کام نہیں کرتا، دوسروں کے پیسے پر اس کی ہوتی ہے، عادت بن گئی ہے اس کے پیسے سے میں کاروبار کروں. ایسی عادت بنانا کیسا؟ رہنمائی فرما دیجئے. اپنے پیسوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. ایسے لوگ زیادہ تر مقروض ہو جاتے ہیں پھر، اور لوگوں کے پیسے ان پر چڑھتے چلے جاتے ہیں اور دوسروں کے پیسوں پر وہ اپنی آسائشوں کا سامان جمع کرتے ہیں. ان سے لوگ پیسے، جیسے بزنس میں عموماً یہ میں نے دیکھا ہے کہ پیسہ لوٹاتے نہیں ہیں. جیسے ابھی یہ رمضان شریف ہوا ہے نا، رمضان شریف جاری ہے، رمضان المبارک کا مہینہ. تو پہلے سے ہی یہ تھوڑا سا میں آپ کو پریکٹس بھی بتا دیتا ہوں، ایسے چلتی ہے کہ پہلے کپڑا بنا ہوگا، پھر ڈائنگ ہوئی ہوگی، پھر پروڈکشن ہوئی ہوگی، سل کر فیکٹریوں سے نکل کر ہول سیل کی دکانوں میں گیا ہوگا، پھر ریٹیل کی دکانوں میں آیا ہوگا. اچھا، ریٹیل والوں نے پیسہ دینا ہوگا ہول سیل والوں کو، ہول سیل والوں نے پیسہ دینا ہوگا فیکٹری والوں کو، فیکٹری والوں نے پیسہ دینا ہوگا ڈائنگ اور کپڑا بنانے والوں کو، اور یوں یہ سارا مطلب یہ کاٹن خریدا ہوگا یا جو بھی یان بیان خریدا ان کو پیسے دینے ہوں گے. اب یہ کیا ان کے پاس پیسے آ جاتے ہیں کئیوں کے پاس، لیکن یہ ان کو پیسے واپس نہیں کرتے. بعض اوقات تو جھوٹ بھی بولتے ہیں بعض لوگ کہ بس یار آپ کو پتہ ہے مارکیٹ کیسی تھی، حالانکہ مال بکا بھی ہوتا ہے ان کا، اور ان کا اپنے گھر کا خرچہ بہت اچھا بھی یہ نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں نہیں دے رہے ہوتے، پیسہ اپنے پاس جمع رکھتے ہیں. اس سے اتنی بڑی اکنومیکلی کرائسس پیدا ہوتے ہیں سلمان بھائی کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو لاکھ، مطلب مثال کے طور پر اگر میں ہول سیلر ہوں اور مجھے آپ نے مطلب کہ 10 لاکھ روپے واپس کرنے ہیں، تو میں نے وہ 10 لاکھ روپے میرے تھوڑی ہیں، وہ 10 لاکھ روپے میں تو 1.5 لاکھ روپے میرا ہوگا. 8.5 لاکھ روپے تو میں نے تھیلی والے کو دینے ہیں، فلاں کو دینے ہیں، لیبر کو دینے ہیں، فلاں کو اس کو دینے، اس کو دینے، سپلائر کو دینے، ٹرانسپورٹر کو دینے، میرے پیسے دینے ہیں، اور سب میرے جان پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ ہیں کہ مجھے دے نہیں رہے. اچھا آپ کے پاس پیسے ہیں،
اچھا اگر آپ کی چیز بکی نہیں ہے لیکن آپ نے کمٹمنٹ تو کی تھی نا کہ مجھے پیسے دیں گے، تو آپ کوشش کریں، کیونکہ پوری چین خراب ہو رہی ہے. اچھا میرے کو آپ نے 10 لاکھ روپے دینے تھے، ایسے میرے ایسے 10 ہول سیلر تھے جنہیں آپ نے 10 لاکھ روپے دینے تھے. ان 10 لاکھ روپے والوں نے آگے کروڑ روپے دینے تھے. انہوں نے آگے اپنے 20 ہزار روپے سپلائر کو دینے تھے، بٹن والے کو دینے، دھاگے والے کو دینے، سوئی والے کو دینے، ٹرانسپورٹ والے کو دینے، کاریگروں کو دینے، بوسوں کو دینے. اب سارے انتظار کریں، پیسے نہیں آ رہے. تو بعض اوقات چند لوگوں کی وجہ سے کہ وہ اپنے پیسوں کے بجائے اوروں کے پیسے اپنے پاس رکھ کر اپنی چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے مارکیٹ کا چکا جام ہو جاتا ہے. ایک ویل ہے، ایک سائیکل ہے، ایک سرکل ہے پورا، اس کو چلنے دیں تاکہ معاشی طور پر لوگ پریشان نہ ہوں. درست فرمایا. جی کون؟ ماشاء اللہ عزوجل نگرانی شورا بہت ہی پیارا پروگرام لے کر آئے ہیں. اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے. نگرانی شورا سے عرض ہے، کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر ان سے ملاقات ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو غریب ہیں، آپ ہمیں کہاں بلائیں گے، آپ ہمارے ساتھ کہاں بیٹھیں گے، ہم تو غریب ہیں، اور ایسی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اگر کوئی ایسی باتیں کرتا ہے تو پھر اس میں نا وہ غصہ بھی کافی آتا ہے کہ ہم نے تو کبھی ایسا سوچا نہیں ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو نہیں بلائیں گے، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. تو ہمیں پھر جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں، اور مزید ان لوگوں کو بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ جو ایسا سوچتے ہیں یا ایسا جو ہے وہ دوسروں کو کہتے ہیں. نیری باتیں مارنے کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا ایسے بندوں کا. ایسے میں صبر ہی کرنا چاہیے. آپ ان کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور ایک جملہ ہے، وہ جب کوئی کہتا ہے تو پھر بس کہانی شروع ہو جاتی ہے. ہاں بھائی یہ بولا اور اب گئے، ہاں بھائی ہم کہاں یاد آئیں گے، ہاں بھائی ہم غریب کہاں، ہاں بھائی ہمیں تو بھول ہی جاؤ گے، ہاں بھائی، ارے ہاں بھائی. اچھا آ گیا، اگر آ ہی گیا تو آج کدھر رستہ بھول کے آ گئے، آج کہاں آ گئے آپ؟ ہمیں کیسے یاد کر لیا غریب ہو؟ تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور یہ مزاج لوگوں کو پسند نہیں ہے. مطلب اگر پتہ ہوگا یار آج جاؤں گا تو یار 10 منٹ تو خالی اس کی سننی پڑے گی، تو آدمی جاتا بھی نہیں ہے. تو یہ مزاج ختم کر دیں، لوگوں کو بولنے کا، ٹوکنے کا، اور اپنی اس طرح کی ہم تو جناب غریب ہیں، ہم تو جناب یوں ہیں، ہم کہاں سے یاد آئیں گے وغیرہ وغیرہ. اور بھائی ہمارے لیے بھی کچھ نکال لیا کرو یار. اس پہ سامنے والے کی کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اس نے ایسا کبھی شاید سوچا بھی نہیں ہوتا. اور آپ اپنے وہ لے کر وہ نہیں کریں. آپ کو جب جس کے ساتھ کر رہا ہے وہ صبر کرے. اور کیا سامنے بولے گا کہ یار آپ کو تو بولنے کی دعوت دینے کے لیے اوپر سے آپ مجھے سنا رہے ہو، تو یہ ہاں بھائی اب تو ہم سنائیں گے، تو آپ بولو گے ہاں بھائی میں جا رہا ہوں. تو یہ ہو جائے گا. تو دونوں طرف ہونا چاہیے ترکیب کہ آپ سنائیں نہیں کسی کو، مدینہ نہ سنا یار. آیا تو ہے نا یار، مرحبا، ملا تو ہے نا. واہ. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے کی دعوت ختم ہو گئی تو مارکیٹ میں ملاقات کریں. ہاں بھائی ہمیں تھوڑی یاد کرو گے، ہم تھوڑی یاد آئے گا. بولنے کا تھوڑی کہ یاد آئے تھے، نام لکھا تھا، پچھلی دعوت میں آپ کا حال دیکھا تھا، اس لیے میں نے کاٹ دیا تھا کہ آپ کو بلانا ہی نہیں ہے، دعوت خراب کر دے گا یہ آدمی. تو یہ نہیں. آپ بولو پھر کیا کریں؟ بلایا تو نہیں تھا دعوت میں، تو آپ کو پتہ ہے دعوت شادی ہوئی ہے بچے کی، بچی کی جو بھی مطلب خوشی ہوئی ہے، اب مبارکباد ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کل آپ کے بیٹے کا ولیمہ تھا، واہ 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 یار، میری طرف سے مبارکباد قبول کر لیں یار، بہت مبارک، خوش رکھے. وہ آپ کا کام ہو گیا نا. ضرور تو دعوت میں جا کے مبارکباد دے دے، جب تو مرغی منہ میں نہ جاتی مبارکباد نہ نکلتی، ایسا تو نہیں ہے نا. دکان پر جا کر مل جل کر، مسجد میں ملاقات ہو گئی، باہر نکلے، باہر مسجد میں تو نہیں، باہر نکل کر بات کرتے کرتے ارے ماشاءاللہ پتہ چلا بچے کی ولادت ہوئی، ارے ماشاءاللہ بہت بہت مبارک، اللہ خوش رکھے. دعائیں دیں یار، اس سے آپ کی عزت بڑھے گی. اچھا نیکسٹ ٹائم وہ آپ کو یاد کرے گا کہ یار اس کو بلانا ہے، دکان پر آ کر دعوت دے گیا تھا. تو یار اپنا فیوچر، اب جو ماضی میں ہوا اپنا مستقبل پکا کرو نا یار. مدینہ اور مستقبل اچھا کرنے کے اپنے حال کو درست کریں. اللہ نے چاہ تو سب بہتر ہو جائے گا. مرحبا. اجازت دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض
شفا